بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، آج کی یہ محفل منقبت خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں، ان کی مبارک شان میں منعقد ہو رہی ہے۔ پوری امت میں، رسول پاک کی پوری امت میں حضرات صحابہ کا مقام اور درجہ سب سے زیادہ بلند اور بالا ہے۔ ایک چھوٹے سے چھوٹا صحابی بعد کے آنے والے حضرات سے، امت کے اور حضرات سے، چاہے وہ کتنے ہی اونچے مقام والے کیوں نہ ہوں، اپنے وقت کے غوث کیوں نہ ہوں، اپنے وقت کے قطب کیوں نہ ہوں، اپنے وقت کے ابدال کیوں نہ ہوں، وہ چھوٹے سے چھوٹے صحابی کے درجے اور مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ صحابی کا اتنا اونچا مقام ہے جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں، بیداری کی حالت میں دیکھا اور ایمان کی حالت میں اس کا انتقال ہوا، وہ صحابی کہلاتا ہے۔ اس کا درجہ اور مقام بہت بلند و بالا ہے۔ کوئی ایمان کی حالت میں، بیداری کے عالم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایک منٹ بھی بیٹھ گیا، یا اس نے دیدار آپ کا ایک مرتبہ کر لیا، اس کا درجہ اور مقام امت کے اور افراد سے بڑھ جاتا ہے۔ حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اگرچہ مقام و درجے میں بہت بلند و بالا ہیں، ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے بزرگ حضرت معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ بہت اونچے مقام کے حامل ہیں، لیکن ایک چھوٹے سے چھوٹا صحابی ان سے درجے اور مقام میں بہت بلند ہے، بہت اونچا مقام رکھنے والا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں صحابہ کرام کا مقام و درجہ پوری امت میں سب میں زیادہ بلند و بالا ہے، اور صحابہ میں بھی 4 صحابہ کا درجہ اور مقام سب سے بلند ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی کرم اللہ وجہہ، ان 4 کا مقام تمام صحابہ میں بلند و بالا ہے، اور ان میں بھی سب سے پہلا درجہ حضرت ابو بکر صدیق کا آتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ میں سب میں زیادہ اونچے مقام کے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام میں، انبیاء علیہ السلام کے بعد تمام انسانوں میں، تمام بزرگوں میں، تمام اولیاء اللہ میں سب میں زیادہ اونچا مقام حضرت ابو بکر صدیق کا ہی ہے۔ اہل حق، اہل سنت والجماعت کا یہی متفقہ عقیدہ ہے اور متفقہ ان کا فیصلہ ہے۔ اور حضرت ابو بکر صدیق وہ فضائل رکھنے والے ہیں کہ وہ فضائل دوسرے حضرات کو حاصل نہ ہو سکے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ذکر فرما رہے تھے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ہر دروازے کا نام الگ الگ ہے، عبادتوں کے اعتبار سے نام ہے۔ جو شخص جس عبادت کا زیادہ کرنے والا ہوگا وہ اسی دروازے سے داخل ہوگا، اور اسی دروازے سے اس کو آواز دی جائے گی۔ جس کے اندر نفل نماز پڑھنے کا غلبہ ہوگا اسے باب الصلاۃ سے پکارا جائے گا۔ جو نفل روزہ زیادہ رکھنے والا ہوگا اسے باب الریان سے پکارا جائے گا، کسی کو باب الصدقے سے پکارا جائے گا۔ حضرت ابو صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، حضور کیا کوئی شخص ایسا بھی ہوگا جسے 8 دروازوں سے پکارا جائے؟ آپ نے فرمایا، ابو بکر مجھے امید ہے وہ تم ہوگے، تمہیں
8 دروازے سے پکارا جائے گا۔ تو حضرت صدیق اکبر وہ صحابی ہیں کہ جنہیں جنت کے 8 دروازے پکاریں گے، میری طرف سے تشریف لائیے، یہاں سے تشریف لائیے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میرے ساتھ جتنے حضرات نے احسان کیے میں نے سب کا بدلہ دے دیا اور سب کا بدلہ ادا کر دیا، سوائے ابو بکر کے، ان کا بدلہ قیامت میں اللہ ہی دے گا۔ یہ آپ نے ارشاد فرمایا۔ اور ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان سے فرمانے لگے، حضرت حسان شاعر اسلام بھی ہیں اور امت میں شاعروں میں ان کا سب میں اونچا مقام ہے، عربی کے شاعروں میں وہ بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں بہت اشعار کہتے تھے۔ کافی لوگ کفار جب حسن کی توہین کرتے اشعار میں تو حضرت حسان اشعار میں حسن کی طرف سے جواب دیتے تھے، حسن کی تعریف کرتے تھے۔ اور مسجد نبوی میں حضرت حسان کے لیے منبر بچھایا جاتا تھا، اس پہ کھڑے ہو کر اس پر بیٹھ کر حضرت حسان نبی وسلم کے دفاع میں اشعار کہا کرتے تھے، اور حسن فرماتے حسان کہو جبرائیل تمہاری مدد کریں گے۔ تو حضرت حسان کو یہ بڑی سعادت حاصل ہوئی، حضرت حسان حسن کی نعتیں فرماتے، تعریفیں کرتے۔ ایک مرتبہ حسن نے ارشاد فرمایا حضرت حسان سے، حسان تم نے ابو بکر کے لیے بھی کوئی اشعار کہے ہیں، ان کی تعریف میں بھی کوئی اشعار کہے ہیں؟ کہا ہاں حضور میں نے کہے ہیں۔ فرمایا تم کہو میں سنوں گا۔ چنانچہ حضرت حسان نے حضرت صدیق اکبر کے لیے اشعار کہے، ان کی تعریف میں حضور نے سنا۔ یہ محفل، اس محفل میں شعراء کرام جو ہیں وہ تو حضرت حسان کی سنت پر عمل کریں گے، اشعار کہیں گے، اور ہم سامعین جو ہیں سننے والے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے کہ حضرت صدیق اکبر کے تعریفی اشعار کو سنیں گے۔ ہمیں بھی یہ بڑی سعادت حاصل ہوگی کہ حسن کی سنت پر ہم اس محفل میں بیٹھ کر صدیق اکبر کی مرتبہ سن کر اور حسن کی سنت پر عمل کریں گے۔ یہ حسن نے خود فرمایا تھا، حسان تم نے ابو بکر کے لیے بھی کوئی اشعار کہے؟ کہا حضور میں نے کہے۔ کیا حسن پڑھو، تم پڑھو میں سنوں گا۔ انہوں نے پڑھے، حسن نے سنے اور خوش ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر کو اللہ تعالیٰ نے بہت اونچا مقام عطا فرمایا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ حضرت ابو کی صاحبزادی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ ہیں۔ ایک مرتبہ رات کا وقت تھا، تارے چمک رہے تھے اور حضرت عائشہ کی باری تھی۔ حضرت عائشہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضور کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کی نیکیاں ان کے یہ تاروں کے برابر ہوں؟ ہاں ہاں عائشہ عمر ہے۔ حضرت عائشہ کے ذہن میں یہ تھی میرے ابا کا نام لیں گے ابو بکر کا، کہا عمر ہے، تو حضرت عائشہ ذرا خاموش سی ہوئی، سمجھ گئے۔ آپ نے فرمایا عائشہ ابو بکر کی ایک نیکی عمر کی ساری نیکیوں سے بڑھ کے ہے۔ حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ اب ابو بکر اگر مجھے ایک دن کی عبادت دے دیں اور ایک رات کی عبادت دے دیں تو میں پوری زندگی کی ساری نیکیاں دینے کو تیار ہوں۔ رات تو وہ رات تھی جس میں آپ غار ثور میں رہے نبی وسلم کے ساتھ میں، اور اس میں بے مثال انہوں نے خدمات انجام دی، قربانیاں پیش کیں۔ رات تو وہ، اور دن وہ کہ جب حسن کا وصال ہوا اور بعض نو مسلم زکوٰۃ دینے کا انکار کرنے لگے، بعض مرتد ہونے لگے، تو حضرت صدیق اکبر نے کہا ان سے جہاد ہوگا۔ تو حضرت عمر عنہ نے عرض کیا امیر المومنین کہ اے خلیفہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
آپ ذرا نرمی کا معاملہ کیجئے، سختی نہ کیجئے، یعنی اس پر جہاد کا حکم نہ دیجئے۔ تو حضرت صدیق اکبر ناراض ہو گئے اور فرمانے لگے عمر، زمانے جاہلیت میں تو بہت بہادر تھے، اسلام میں بزدلی ظاہر کر رہے ہو، میں ان کے لیے کیا نرمی کروں؟ حسن وصال فرما گئے، وہی کا سلسلہ ختم ہو گیا، تو کیا میرے جیتے جی دین میں کمی ہو جائے گی؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ جو لوگ حسن کے زمانے میں ایک رسی زکوٰۃ میں دیتے تھے، وہ اگر ایک رسی دینے کو بھی منع کریں گے، ان سے جہاد کروں گا۔ اور آپ نے کہا حضرت اسامہ کے لشکر کو تیار کرو، جس کو حسن نے حکم دیا تھا، چنانچہ تیار کیا گیا۔ اس کا یہ اثر ہوا کہ جو اسلام سے پھر رہے تھے سب اسلام پر جم گئے، زکوٰۃ کا جو انکار کر رہے تھے زکوٰۃ دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کے اس حکم کی تعمیل کی وجہ سے اسلام کی حفاظت ہو گئی اور بہت بڑا فائدہ ہوا۔ تو حضرات صحابہ میں سب سے اونچا مقام حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ صحابہ میں سے ایک صحابی حضرت صدیق اکبر ہیں، جن کو اللہ نے قرآن پاک میں صاحب کہا۔ صاحب کے معنی اور صحابی کے معنی ایک ہی آتے ہیں۔ جب حضرت ابوبکر صدیق غار کے اندر تھے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں تشریف فرما تھے، کفار مکہ تلاش کرتے کرتے غار کے قریب پہنچ گئے۔ حضرت صدیق اکبر نے غار کے اندر سے ان کے پاؤں دیکھ لیے اور غمگین ہونے لگے اور عرض کرنے لگے حضور یہ قریب آ گئے، اگر یہ جھک کر ہمیں دیکھ لیں تو دیکھ لیں گے، اور یعنی مجھے اپنا تو غم نہیں، آپ کا فکر ہے، آپ کو تکلیف پہنچائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تمہارا ان دو کے بارے میں کیا خیال ہے جن کا تیسرا اللہ ہے؟ اور فرمایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ اللہ فرماتا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، حضور دو میں کے دوسرے تھے جبکہ وہ دونوں غار میں تھے۔ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، جب اپنے صاحب سے فرما رہے تھے، اپنے صحابی سے فرما رہے تھے لا تحزن، غم مت کرو، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو نبی پاک ہم نے حضرت صدیق اکبر کو اپنا صاحب کہا، اپنا صحابی کہا، اور اللہ نے قرآن پاک میں ان کو صاحب کہا۔ صاحب اور صحابی کے معنی ایک ہی آتے ہیں۔ کسی صحابی کو قرآن پاک میں صاحب کا ذکر نہیں کیا گیا، تذکرے آئے، لیکن حضرت صدیق اکبر وہ صحابی ہیں جنہیں اللہ نے صاحب کہا۔ اس لیے اگر صدیق اکبر کی صحابیت کا کوئی انکار کرے تو کافر ہو جائے گا۔ اسی طرح سے وہ صحابہ جن کا صحابی ہونا اجماع امت سے ثابت ہے یا احادیث متبادلہ سے ثابت ہے، ان کا جو صحابت کا انکار کرے گا وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ تو حضرت صدیق اکبر کا بہت اونچا مقام ہے۔ اس نے فرمایا اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر کو ضرور خلیل بنا لیتا۔ ہمارے یہاں اہل حق کے یہاں ہر ایک کے حق کو پہچاننا ہے اور ہر ایک کو اس کے حق پہ، اس کے درجے پہ رکھنا ہے، اور ہر ایک کا مرتبہ جو ہے اسی مرتبے کو رکھنا ہے، اس کو پہچاننا ہے۔ اس کے خلاف کریں گے تو دینداری کے خلاف ہو جائے گا۔ گر فرق مراتب نہ کنی زندگی، اگر مراتب میں فرق نہ کیا جائے گا تو بے دینی ہو جائے گی۔ جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر کا مقام پہلا نہیں، حضرت علی کا مقام پہلا ہے، وہ اہل حق کے خلاف کہتے ہیں، قرآن حدیث کے خلاف کہتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو لوگوں کو نماز پڑھائیں گے۔ بعضوں نے کہا حضور حضرت عمر ذرا جو ہے مضبوط دل والے ہیں، ابو بکر نرم دل والے ہیں، آپ کے مصلی کو خالی دیکھیں گے، ان سے برداشت نہ ہو سکے گا، حضرت عمر کے لیے فرما دیجئے۔ آپ ناراض ہو گئے، فرمایا نہیں، مروا ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو وہی نماز پڑھائیں گے۔ چنانچہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کئی نمازیں اس کی زندگی میں پڑھائیں۔ حضرت علی فرماتے تھے کہ جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے دین کا امیر بنا دیا،
ہم اپنے دنیا کی چیزوں میں امیر ان کو کیوں نہ مانیں گے؟ اور آپ فرمایا کرتے تھے، حضرت علی اپنی خلافت کے زمانے فرماتے تھے کہ جو مجھے ابو بکر پہ ترجیح دے گا اور جو مجھے یا حضرت ابو بکر سے افضل کہے گا، میں اس کے بہتان والے 80 کوڑے لگاؤں گا۔ یہ اعلان آپ نے نکال دیا تھا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی صدیق اکبر کا بڑا احترام کرتے تھے اور اپنے سے افضل مانتے تھے۔ جو حضرت علی کو افضل کہے ان پہ ناراض ہوتے تھے۔ ایک قوال ہے جو قوالی میں اس طرح کی اپنے عقیدے کا اظہار کرتا ہے، دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر۔ اب یہ کوئی شیعہ قوال ہے جس نے یہ قوالی کہی۔ ہمارے سنی حضرات اس کو پڑھتے ہیں اور سننے والے بھی خوب جھومتے ہیں، داد دیتے ہیں، اور سمجھ میں بھی کچھ نہیں آتا کہ قوال کہہ کیا رہا ہے۔ اب وہ شیعہ قوال اپنے عقیدے کو ظاہر کر رہا ہے اور ہمیں بے وقوف بنا رہا ہے۔ وہ یہ کہہ رہا ہے دمادم مست قلندر علی کا پہلا نمبر، یعنی علی پہلے خلیفہ ہیں، خلافت میں حضرت علی کا پہلا نمبر ہے، یہ ظاہر کرنا چاہ رہا ہے۔ ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی نسیم صاحب فریدی امر عبداللہ فرمایا کرتے تھے غلط کہتا ہے یہ، اور فرماتے تھے کہ دمادم مست قلندر علی کا چوتھا نمبر، حضرت علی کا چوتھا نمبر ہے۔ حضرت علی ہمارے سر کے تاج ہے اور ہم تو حضرت علی کے غلاموں کے پاؤں کی دھول کی برابر میں نہیں ہیں۔ حضرت علی کا ہم بہت بڑا احترام کرتے ہیں، لیکن حضرت علی جو ہے صدیق اکبر، حضرت فاروق اعظم، حضرت عثمان غنی تینوں سے درجے میں کم ہیں۔ یہ تینوں حضرات درجے میں بہت ان سے اونچے ہیں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا وہ مقام ہے کہ ہم ان کے پاؤں کی دھول اور گرد کے برابر بھی نہیں ہو سکتے۔ ہمارے سر کے تاج ہیں اور ہم ان کا بڑا احترام کرتے ہیں، تمام صحابہ کا احترام کرتے ہیں، لیکن سب کو درجہ بدرجہ مانتے ہیں۔ جیسے سارے نبیوں کا ہم احترام کرتے ہیں لیکن سب کو درجہ بدرجہ مانتے ہیں۔ تمام رسول، تمام نبی اور انسانوں سے افضل، لیکن سارے نبیوں اور رسولوں میں 4 رسول افضل ہیں۔ ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ السلام، حضرت عیسیٰ السلام، یہ 4 رسول سب سے افضل ہیں۔ اگر ہم مراتب کا فرق نہ کریں گے بے دینی ہو جائے گی، گناہ گار ہوں گے۔ آج کا یہ منقبتی پروگرام حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان مبارک میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام نبیوں کے بعد میں انہی کا درجہ آتا ہے اور وہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، اور انہی کے لیے خلیفۃ الرسول کا لفظ مشہور ہوا ہے۔ اور ان کے علاوہ جو 3 خلیفہ ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر کے خلیفہ تھے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ نہیں ہوئے۔ حضرت عثمان غنی حضرت عمر کے خلیفہ تھے اور حضرت علی حضرت عثمان غنی کے خلیفہ تھے۔ اور خلیفۃ الرسول کا جو لفظ مشہور ہوا، لقب مشہور ہوا، وہ حضرت ابوبکر صدیق کے لیے ہوا، اور خلفاء نے اپنے نام کے لیے امیر المومنین کا لفظ استعمال کیا ہے، اس لیے ان کو مومن کہا جاتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تمام صحابہ میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہیں۔ آج کا یہ محفل منقبتی پروگرام ان کی شان مبارک میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آپ آخر تک تشریف فرما رہیں اور اس محفل میں شریک ہونے کو اپنے لیے سعادت بھی سمجھیں، ثواب کا ذریعہ سمجھیں۔ میں نے ذکر کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت حسان سے فرمایا تھا، حسان تم نے ابو بکر کے لیے بھی کوئی اشعار کہے؟ انہوں نے کہا حضور میں نے کہے کہ اچھا تم پڑھو میں سنوں۔ تو حضرت حسان نے پڑھے حضرت صدیق اکبر کے شان میں تعریف اشعار، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشی کے ساتھ سنے۔ تو حضرت حسان کی سنت یہ شعراء کرام ادا کریں گے اور ہم سن کر نبی پاک کی سنت پر عمل کریں گے، ہم بھی ثواب میں شریک رہیں گے۔ اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ آپ آخر تک
اس پروگرام میں شریک رہیں اور دعا کے بعد تشریف لے جائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔